السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عمر سے کون واقف نہیں ہے؟ اس نے ایسی حکومت کی کہ 1400 سال بعد بھی آج بھی اس کا دبدبہ مانا جاتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ اس سے ڈرتے تھے، کانپتے تھے اپنے وقت میں۔ ایسے منصف مزاج آدمی تھے، ہر سب کے ساتھ میں اس نے انصاف کیا، اپنا ہو پرایا ہو سب کے ساتھ انصاف کیا۔ ایسے جلیل القدر آدمی تھے کہ شیطان اسے دیکھ کر راستہ بدل لیتا۔ بسا اوقات خود کہتے رہتے تھے کہ کاش میں کوئی تنکا ہوتا، یا یوں کہتے کہ مجھ کو میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ حضرت عمر اتنے جلیل القدر صحابی ہونے کے باوجود اللہ کا خوف ان کے اوپر اتنا غالب تھا کہ تہجد میں اتنا روتے کہ بیمار ہو جاتے، روتے روتے گر جاتے۔ اکثر بڑی بڑی سورتیں پڑھا کرتے تھے، تہجد میں بعض مرتبہ اتنا روتے کہ روتے روتے گر جاتے۔ ایک مرتبہ آپ کسی کام میں مشغول ہو گئے اور یہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ آپ مجھے بدلہ دلوا دیجیے، تو آپ نے اس کو ایک درہ مار دیا، زور سے کوڑا مار دیا۔ بعد میں احساس ہوا اور اس سے کہا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تب تو آتے نہیں ہوں، جب آتے ہو جب میں کسی اور کام میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ بعد میں خود کو کہہ رہا ہے، خود کو کوس رہا ہے، عمر تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھ کو اونچا کیا۔ تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھ کو ہدایت دی۔ تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی اور تجھے لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ اب ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دو، تو اس کو مارتا ہے۔ کیا جواب دے گا کل قیامت کے دن اپنے رب کو؟ کیا جواب دے گا؟ خود کو کوستے رہے۔ ایک آدمی بھیج کر اس شخص کو بلوایا اور اس سے کہا کہ تم اپنے ظلم کا، جو میں نے تجھے مارا ہے، تم اس کا بدلہ مجھ سے لے۔ اتنا ڈرتے تھے، اتنا منصف مزاج آدمی۔ مدینہ کے کسی جنگل میں ایک مرتبہ آپ پہ گزر ہوا، آپ اپنے غلام حضرت اسلم کے ساتھ تھے، تو دیکھا کہ ایک روشنی آگ جلتی ہوئی نظر پڑی جنگل میں سے۔ تو آپ نے سوچا کہ کوئی قافلہ ہوگا جو دیر ہونے کی وجہ سے شام یہی ٹھہر گیا، شہر میں نہ گیا، رات ہونے کی وجہ سے یہی ٹھہر گیا، شہر نہ گیا۔ چلو اس کی خیر خیریت لے لیتے ہیں، اس کا حال چال پوچھتے ہیں اور اس کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں۔ کون کہہ رہے؟ جو وقت کے امیر ہیں، بادشاہ۔ ایسا کوئی امیر ہے، ایسا کوئی بادشاہ ہے، ایسا کوئی حاکم ہے کہ خود جنگل میں ایک قافلے کی حفاظت کا انتظام کر رہے ہیں۔ آپ راتوں کو بستیوں میں پہرا دیا کرتے ہیں۔ حضرت عمر وہ جلیل القدر صحابی ہے، ایک واحد صحابی ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، ہاتھ اٹھائے۔ آپ نے وہاں جا کر دیکھا ایک عورت ہے اور کئی سارے بچے بھی ہیں جو رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، اور چولہے پر آگ جل رہی ہے نیچے اور اوپر دیگچے رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے جا کر اس سے حال چال پوچھا، سلام کیا اور اندر جانے کی اجازت لی۔ اس سے پوچھا کہ اس دیگچے میں یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ ان سے بچے رونے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اسے عورت نے کہا یہ بچے اس لیے رو رہے ہیں کہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے یہ بچے رو رہے ہیں۔ کہا کہ اس دیگچے میں کیا ہے؟ کہا کہ اس میں پانی چڑھا رکھا ہے کہ وہ بڑھ رہا ہے ان کو بہلانے کے لیے تاکہ یہ سو جائے۔ اور پھر کہنے لگی میرا اور عمر کا فیصلہ تو کل قیامت کے دن آخرت میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے میرے اور عمر کا۔ اس نے کہا کہ بھلا عمر کو حضرت عمر کہنے لگے کہ بھلا عمر کو تمہارے اس حال کے بارے میں کیا خبر؟ اس نے کہا کہ ہمارا امیر ہے، وہ ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا حاکم ہے، وہ کس لیے بنا ہے کہ جو ہماری خبر تک نہیں رکھتا؟ حاکم پھر کیسا حاکم جو ہماری خبر تک نہیں لیتا؟
حضرت عمر وہاں سے واپس آئے اور بیت المال میں سے ایک بوری لی اور اس میں کچھ چربیاں، کچھ گھی، کچھ آٹا، کچھ کپڑے، کچھ درہم، پوری بوری کو بھر لیا اس نے، پوری بوری بھر گئی اور حضرت اسلم سے کہنے لگے کہ آپ اس کو میرے کاندھے پر، اس نے کہا اب غلام تھے، دیکھو غلام ساتھ میں ہے، غلام ساتھ میں، نوکر ساتھ ہے، اس کے کاندھے پر نہ رکھا، کہا کہ میرے کاندھے پر رکھ دو۔ غلام کہنے لگا، حضرت اسلم کہنے لگا کہ نہیں آقا میرے کاندھے پر رکھو، امیر المومنین میں لے چلتا ہوں، آپ کیوں زحمت کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں 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 میرے کاندھے پر رکھو۔ وہ بار بار کہتے رہے، لیکن جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا کل قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تو اٹھائے گا؟ کوئی کسی کو، وہاں تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا نا، اپنے سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اپنا بوجھ خود اٹھائیں۔ حضرت عمر نے اس بوری کو اپنے کاندھے پر لادا اور بڑی تیزی کے ساتھ، تیز قدموں کے ساتھ میں وہاں پہنچے اور جا کر اس دیگچے میں کچھ گھی، چربی وغیرہ ڈالا، ایک حریرہ سا بن کر تیار ہو گیا اور خود وہ آنچ میں خود پھونک دی، آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں اور دھواؤں کی وجہ سے پورا چہرہ کالا ہو گیا اور داڑھی میں سے دھواں نکل رہے ہیں، خود محنت کر رہے ہیں، خود پکا رہے ہیں، پھونک دے دے کر آگ جلا رہے ہیں۔ جب ایک حریرہ سا بن کر تیار ہو گیا، ان بچوں کو کھلایا اور کھلانے کے بعد وہ تھوڑی دیر سائیڈ میں بیٹھے، پوچھا کہ میں نے ان کو روتا ہوا دیکھا، اور کہا کہ میں نے ان کو روتا ہوا دیکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو ہنستے ہوئے۔ عورت اس کا شکریہ ادا کرنے لگی اور حضرت عمر سے کہنے لگی کہ تم تھے اس کے قابل کہ تمہیں خلیفہ بنایا جاتا، تمہیں امیر بنایا جاتا، تم تھے اس کے قابل، بجائے کہ حضرت عمر نے کہا کہ جب تم اس سے ملو گی صبح تو مجھے وہیں پاؤ گی۔ ایسے جلیل القدر صحابی، راتوں کو رونے والا، حالانکہ مقام دنیا میں ہی عزت مل گئی، دنیا میں صحابی جو بن گیا اس کی عزت کے تو کیا مقام، کیا پوچھنے۔